ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ آپ مولانا الیاس گھمن صاحب کے زبانی سن سکتے ہیں، جو کہ دیوبند کے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب احمدی اور غیر احمدی کا مناظرہ ہوا تو جو غیر احمدی تھا وہ قرآن اور حدیث کو پیش کرنے کی بجائے احمدی کو 10 منٹ تک گالیاں دیتا رہا۔ آپ سماعت کریں۔ مناظرہ اسلام مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا ہے۔ مناظرہ طے ہو گیا، مرزائی مناظر پہنچ گیا، مسلمان مناظر نہیں پہنچا۔ نہ پہنچنے کی وجہ یہ مرزائی ایک دن پہلے آ گیا، مسلمان نے آنا تھا، انگریز نے ٹرین کو لیٹ کر دیا تاکہ مسلمان پہنچے ہی نہ اور مسلمانوں کی شکست کا اعلان ہو جائے۔ مرزائی مناظر کھڑا ہے، سٹیج سجا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ ناچا کودتا پھرتا ہے۔ کدھر ہے مسلمانوں کا مناظر؟ تم لاؤ۔ دیکھو میں مرزے کا مناظر کھڑا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور جٹ آدمی نے سوچا بھائی مسلمان مناظر نہ پہنچا، ہمارے خلاف بڑی بےعزتی اور ذلت ہوگی، یہ لوگ تالیاں ماریں گے۔ وہ جٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا تجھ سے مناظرہ میں کروں گا، میں مناظرے کے لیے تیار کھڑا ہوں، تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا حضور کے صدقے میں کروں گا۔ یہ کھڑا ہوا، مرزائی مناظر کہنے لگا پہلے تو دلیلیں دے دے پھر دلیلیں میں دوں گا۔ یہ مسلمان جٹ کھڑا ہوا، اس نے 10 منٹ تک عیسائی اس مرزائی مناظر کو کبھی ماں کی گالی کبھی بہن کی گالی 10 منٹ تک گالیاں دیتا رہا۔ مسلمان اپنی گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے، ہمیں اس نے ذلیل کر کے رکھ دی ہے، ہمارا خیال تھا کوئی دلیل دے گا، یہ تو گالیاں بکتا پھرتا ہے۔ یہ 10 منٹ پورے کر کے بیٹھ گیا، مرزائی مناظر کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ مناظر تم تلاش کر کے لائے ہو، نہ آیت پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ کیسا مناظر ہے؟ یہ کمینہ گالیاں دیتا ہے۔ وہ پھر کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا تو بیٹھ گیا، اس نے کہا اس نے مجھے کمینہ کہا، میں نے جواب تو دینا ہے۔ وہ کہا بھئی تو بیٹھ جا۔ لوگوں کے ذہن میں تھا ہمیں پہلے ذلیل کیا ہے، ہمیں پہلے ذلیل کیا ہے، ہمیں پہلے ذلیل کیا ہے۔ ناظرین، تو آپ نے سن لیا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ 10 منٹ تک جو ہے وہ مناظر غیر احمدیوں کا وہ احمدی کو گالیاں دیتا رہا، اور اس کے گالیاں دینے کی وجہ سے سارا مجمع جو ہے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو ناظرین، صرف یہی نہیں، ہم تو ہر ایک غیر احمدی کو جو کہ واٹس ایپ گروپوں میں یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر ہمارے ساتھ مباحثہ گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں غیر احمدی، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور ہم ان کو ہمیشہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کا یہی 99% جو ہے وہ یہی رد عمل ہوتا ہے کہ یہ دلیل سے جب عاری ہو جاتے ہیں تو اس وقت گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں، وہی لوگ ہیں فاسق ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ کافر ہیں، جو میرے نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتے۔ تو سامعین، ہم تو جماعت احمدیہ کے جتنے بھی دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو قرآن اور حدیث کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن اور حدیث کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال ان کا جو رد عمل ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے، جب ان کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی غلطیاں ان کی اپنی ہوں تو وہ یا تو لگا دیں گے کہ یہ قادیانیوں کی کوئی سازش ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا، یہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ انگریز نے جو ہے وہ گاڑی اس کا ٹائم ہے وہ لیٹ کر دیا کہ یہ مسلمان جو ہیں مطلب غیر احمدی وہ مناظرہ ہار جائیں اور احمدی جیت جائیں۔ مطلب جس طرح یہودی کرتے تھے کہ آدھی بات سچ بتا دینا اور آدھی چھپا لینا، تو ان کا بھی یہی کام ہے۔ تو جب یہ دلیل سے بات نہیں کر سکتے تو صرف اور صرف اس وقت یہ الزام تراشی کرنا اور گالیاں دینا یہ ان کا شیوا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پشیمانی اٹھانی پڑے۔
تو ناظرین میری آپ دوستوں سے درخواست ہے، غیر احمدی دوستوں سے، کہ آپ کا کوئی بھی شکوہ ہو اس کی آپ خود تحقیق کریں، اور ان علماء سے جو ہے وہ آپ خود بھی بچیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ خاکسار اب اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔